اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد رسول رحمت، شفیع معظم، نبی محتشم، حضور ختم المرتبت، اللہ کے پیارے امت کے سہارے، رب کے محبوب، دانائے غیوب، مالک رقاب امم، فخر عرب و عجم، والی کون و مکان، سیاہ لا مکان، سید انس و جاں، سرور لالا رخاں، نیر تاباں، سرنشین مہوشاں، ماہ خوباں، شہنشاہ حسینہ، تتمہ دوراں، سرخیل زہرہ جمالاں، جلوہ صبح ازل، نور ذات لم یزل، باعث تکوین عالم، فخر آدم و بنی آدم، نیر بطحہ، رازدار ما اوہا، شاہد ما طغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ احمد مجتبیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد عالی مرتبت، ذی وقار علماء کرام، مہمانان محتشم، معزز حاضرین و حاضرات، ناظرین و ناظرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب رحمت قرآن مجید نے ہمیں مخاطبت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، کہ ہم نے آپ کو امت وسط بنایا۔ تو دو چیزیں یہاں بیان فرمائی گئیں، ایک تو ہمارا نام، ہمارا تعارف، ہماری پہچان امت کے ذریعے سے کی گئی ہے کہ تم امت ہو، اور یہ وہ امت ہے جو میرے حضور نے جوڑی ہے۔ تنکا تنکا کر کے یہ گھونسلہ بنا، کوئی روم سے آیا، کوئی حبشے سے آیا، کوئی فارس سے آیا، کوئی مکے کا باسی تھا، کوئی مدینے کا رہائشی تھا، کوئی یمن سے سفر کرتا ہوا آن پہنچا، اور یہ ایک امت بنی۔ میرے حضور نے امت بنائی تھی، فرقے ہم نے بنائے ہیں، امت کو ٹکڑوں میں ہم نے بانٹا ہے۔ استاد ابراہیم ذوق نے کہا تھا، ہفتاد و دو فریق حسد کے عدد سے ہیں، اپنا یہ طریق کے باہر عدد سے ہیں۔ حسد کے عدد نکالو تو 72 بنتے ہیں۔ تو کہا کہ یہ حسد کا نتیجہ ہے کہ امت فرقہ فرقہ ہو گئی اور ٹکڑوں میں بٹ گئی۔ مجھے بتاؤ، جس نے امت جوڑی تھی اس کے قلب اطہر پہ کیا گزرتی ہوگی؟ گھر میں دو بیٹے آپس میں بولتے نہ ہوں تو باپ کے حلق سے نیچے لقمہ نہیں اترتا۔ جس کی امت فرقوں میں بٹ گئی، طائف کے بازاروں میں، مکے کی گلیوں میں، اور کہاں کہاں میرے حضور نے اس امت کے لیے دکھ جھیلے، تکلیفیں سہی، تو یہ امت ٹکڑوں میں بٹ گئی۔ حضور سے ہمیں معافی مانگنا ہوگی۔ چھوڑ کے آپ کا دامن رحمت، آقا ہم سے بھول ہوئی، کھو دی اپنی قدر و قیمت، آقا ہم سے بھول ہوئی۔ دیکھ ہماری آنکھ مچولی، اپنے سینے اپنی گولی، بھول گئے ہم درس اخوت، آقا ہم سے بھول ہوئی۔ بن گئے سیم و زر کے بندے، تن کے اجلے من کے گندے، لٹ گئی ہم سے فقر کی دولت، آقا ہم سے بھول ہوئی۔ دنیا کے ٹھکرائے ہوئے ہیں، تیرے در پہ آئے ہوئے ہیں، کھول دے اپنا باب رحمت، آقا ہم سے بھول ہوئی۔ ہم سے غلطی ہوئی کہ ہم ٹکڑوں میں بٹ گئے، ہم گروہوں میں بٹ گئے، اور اس کا نتیجہ کیا ہے؟
آج پوری امت زخم زخم ہے، پوری امت لہو لہو ہے۔ کہا تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی اگر تم نے حبل اللہ کو چھوڑ دیا، اللہ کی رسی کو چھوڑ دیا، تم نے رسول کے دامن کو ترک کر دیا، تم گروہی تقسیمات پہ یقین رکھنے لگے، تم نے 1.5 اینٹ کی مسجد کھڑی کر لی، تم تقسیم در تقسیم کے عمل سے گزرتے رہے، تم امت سے فرقوں سے جماعتیں، جماعتوں سے لابیاں، اور لڑکتے لڑکتے تم ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، تم کرچی کرچی ہو گئے، تو پھر تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، دنیا میں تمہاری کوئی عزت نہیں رہے گی۔ آج حضور کے قلب اطہر پہ کیا گزرتی ہوگی جب شام کی بچیوں کے منہ پہ تماچے مارے جاتے ہیں، جب بغداد میں حضور کی امت خانمہ برباد نظر آتی ہے، جب برما میں آری لے کر کے اعضاء کاٹ دیے جاتے ہیں، جب دشت لیلہ سے لے کے کندھار تک اور غزہ سے لے کے کشمیر تک لاشیں ہی لاشیں بکھری ہوئی نظر آتی ہیں، بستی بستی، کریا کریا، صحرا صحرا خون، بستی بستی، کریا کریا، صحرا صحرا خون، امت والے امت کا ہے کتنا سستا خون، امت والے امت کا ہے کتنا سستا خون۔ شام، قدس، کشمیر اور برما، کس کس کا احوال کہوں؟ شام، قدس، کشمیر اور برما، کس کس کا احوال کہوں؟ ہر سو زخمی، ہر سو لاشیں، ہر سو بہتا خون، امت والے امت کا ہے کتنا سستا خون، امت والے امت کا ہے کتنا سستا خون۔ آج امت لہو لہو ہے، اس پوری کائنات میں 1 انچ بھی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں آتش و آہن برستا ہو اور وہ کفار کی سرزمین ہو۔ جہاں بھی خون بہتا ہے وہ بستی مسلمانوں کی ہے، جہاں لاشیں گرتے ہیں وہ گھر مسلمانوں کا ہے، جہاں عصمتیں لٹتی ہیں وہ خطہ مسلمانوں کا ہے۔ یہ ہمارے گناہوں کی سزا ہے جو ہم کاٹنے پہ مجبور ہیں، اور جب تک ہم امت نہیں بنتے تب تک رسوائیاں ہمارا مقدر ہوں گی اور ذلت ہمارا مقسوم ہے جب تک ہم ان کے دامن سے نہیں جڑ جاتے۔ قوت عشق سے جب دہر میں اجالا نہیں ہوتا تو پستیوں کو بلندیوں سے بدلنے کا کرینہ آپ نہیں سیکھ سکتے۔ نام محمد کو تھام کر کے، امت کی وحدت کے تصور کو اجاگر کر کے، حضور کا پاکیزہ وجود جو امت کی وحدت کا ضامن ہے، اس سے بے لوث محبت کا رشتہ اور الفت کا ربط جب تک مضبوط نہیں ہوتا تب تک ہم ان مشکلات سے کبھی بھی نہیں نکل سکتے۔ 1000 فلسفے تراش لیں، 1000 منطقیں بگھار لیں، لیکن کوئی نتیجہ نہیں ہوگا۔ تمہیں نتیجہ تب ہی ملے گا جب حضور کے قلب اطہر کو آرام پہنچاؤ گے، جب امت بن جاؤ گے، جب حضور علیہ السلام سے وابستگی اپنا شعار زندگی بنا لو گے، تو پھر دہر میں اجالا اور روشنی حضور علیہ السلام کے نام کے صدقے سے نصیب ہوگی، اور تقدیر کا قاضی تمہاری سزائیں معاف کر دے گا، اور پھر نتیجہ تمہارے سامنے اس صورت میں نمودار ہوگا کہ تم بحر و بر کے مالک ٹھہرو گے، اور کائنات کے اندر حضور کے ساتھ وفا کے رشتے کے نتیجے کے اندر لوح بھی تمہارے ہاتھ میں ہوگا، قلم بھی تمہارا ہی مقدر ہوگا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ تم صحیح معنی کے اندر امت بن جاؤ۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، یہ میرے رب کا وعدہ ہے، اور میرے رب کے وعدے سچے ہوتے ہیں۔ کہا تم ان کے بن کے تو دیکھو، عزت کا تاج میں تمہارے سر پہ رکھوں گا۔ یہ تمہاری غلطیوں کی تمہیں سزا دی جا رہی ہیں، عزتیں تمہارے لیے ہیں، وقار تمہارے لیے ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ تم میرے بھی بن جاؤ، میرے رسول کے بھی بن جاؤ۔
تو پھر عزتیں تمہارا مقدر ہوں گی اور شانیں تمہیں عطا کی جائیں گی، تمہیں عزتوں کی مسندوں پہ بٹھایا جائے گا۔ شکوے کی زبان کھلی تو لہجہ تلخ ہوا، اور اقبال بولا کہ صفائے دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے، نوع انسانی کو غلامی سے چھڑایا ہم نے، تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے، پھر بھی ہم سے گلہ ہے کہ وفادار نہیں، ہم وفادار نہیں، تو بھی تو دلدار نہیں۔ تو آواز آئی صفائے دہر سے باطل کو مٹایا کس نے، نوع انسانی کو غلامی سے چھڑایا کس نے، میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے، میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے، تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو، ہر کوئی مست مئے ذوق تن آسانی ہے، تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے، حیدری فقر ہے نئے دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ جب تم میرے تھے تو خالد بن ولید کے پاس زہر کی شیشی لے کے پادری آتا ہے تو حضرت خالد بن ولید پکڑ کے خود اس کو پی جاتے ہیں، اور وہ منتظر ہوتا ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد یہ گریں گے اور موت واقع ہوگی، لیکن معمولی پسینے کے بعد حضرت خالد بن ولید کھڑے ہو کے کہتے ہیں میرے رب نے موت نہ لکھی ہو تو موت نہیں آ سکتی، آؤ رب کا ڈر سینے میں پال لو، زمانہ تم سے ڈرنا سیکھ لے گا، ان کے ہو جاؤ زمانہ تمہارا ہو جائے گا، ان سے وابستگی اختیار کرو پھر زمانہ تمہاری نوکری کرے گا۔ پھر میں اقبال کے لہجے میں کہنا چاہوں گا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ پھر کائنات تمہاری باج گزار ہوگی، تمہاری دہلیز کی لونڈی ہوگی، زمانہ تمہارا نوکر ہوگا، شرط یہ ہے تم امت بن کے دکھاؤ، تم نے امت بننا ہے، تم نے رسول اللہ کا غلام بننا ہے، تمہارا لب و لہجہ بتائے ہم حضور کی امتی ہیں، تمہارا طرز زندگی بتائے تم حضور کی امتی ہو، تمہارا کردار بتائے تم ترازو پہ کچھ تول رہے ہو تو لوگ دوسری طرف بھی منہ کر کے کھڑے ہو جائیں یہ غلط نہیں تول سکتا، یہ امت رسول ہے، تم بول رہے ہو لوگوں کو یقین ہو کہ یہ جھوٹ نہیں بول سکتا، یہ رسول اللہ کا امتی ہے، تمہارا طرز زندگی بتائے میں امت رسول ہوں، تمہاری وحدت تمہارا زور ہے، تمہاری طاقت ہے، تمہاری توانائی ہے۔ تو فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً، ہم نے تو امت بنایا تھا تمہیں، تم ٹکڑے ٹکڑے ہوئے، تم نے اپنے آپ کو بانٹ لیا، تم ایک دوسرے کا گریبان نوچنے لگے، تم ایک دوسرے کے جبے پھاڑنے لگے، تم ایک دوسرے کے لیے نفرتوں کے بیج بونے لگے، تمہاری زبانیں انگارے اگلنے لگیں، تم چنگاریاں نکالنے لگے، تم ممبر و محراب کے تقدس کو پامال کرنے لگے، تم خواہشات کے غلام بن گئے، تم آرزوؤں کے نوکر بن گئے، تم اپنے نفس کی غلامی میں آ گئے، تم تو غلام تھے آمنہ کے لال کے، تم نے کب سے نفس کی غلامی اختیار کر لی، تم کب سے خواہش کے نوکر بن گئے، تم کب سے نفس کے بندے بن گئے، پھر تمہیں ذلیل نہ کیا جاتا تو اور تمہارا علاج کیا ہے؟ تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات، یہ تقدیر کا فیصلہ ہے۔ عبد القادر روحیلے نے جب ملک تیمور کو قید کر کے اس کی آنکھیں نوکے خنجر سے نکالی اور اس کی حرم کی بیٹیوں اور بہوؤں کو بہنا ناچنے پہ مجبور کیا، لیکن ایک دم نہ جانے اس کو کیا خیال آیا، اس نے سارا اسلحہ اتار کے پھینک دیا اور چارپائی پہ لیٹ کے خراٹے لینے لگا، لیکن وہ بیٹیاں برابر ناچتی رہیں۔ تو عبد القادر روحیلہ کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ میں ایک سپاہی ہوں اور اس حالت کے اندر اسلحہ اتار کے خراٹے لینے لگ جانا یہ ایک سپاہی کی شان کے لائق نہیں ہوتا، یہ میرا تکلف تھا، یہ میری بناوٹ تھی، مجھے خیال آ گیا کہ میں نے بہت زیادتی کی ہے اور میں یوں لیٹا، میرا خیال تھا کہ تیمور کی کوئی بیٹی میرے ہی خنجر سے میرا گلا چیر دے گی، لیکن اس کے باوجود تم برابر ناچتی رہیں، حمیت نام تھا جس کا گئی تیمور کے گھر سے۔ اس نے کہا کہ اب میں حق بجانب ہوں جو میں نے آپ کے ساتھ کیا، اس لیے کہ میرے خنجر کو پڑا ہوا دیکھ کے اور مجھے خراٹے لیتے ہوئے دیکھنے کے باوجود بھی جب تم ناچ رہی ہو تو پھر میں نے غلط نہیں کیا، تمہارا علاج یہی تھا، جب ہماری بیٹیاں غیروں کے نرغے میں ہوں،
جب ہمارے گلے چیرے جا رہے ہوں، جب شام اجڑ رہا ہو، جب برما میں آریوں کے ساتھ انسانی اعضاء کاٹے جا رہے ہوں، جب بغداد کے اندر اس امت کی شہزادیاں بھیک مانگنے پہ مجبور ہوں، تو مجھے بتاؤ اس زمانے میں بھی ہم ایک دوسرے کے گریبان نوچیں گے؟ تو پھر جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے یہ ہماری سزا تھی، ہمیں امت بنایا گیا تھا، ہم نفس کے غلام بن گئے، ہم خواہشات کے نوکر بن گئے۔ تو میرے رب نے کہا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً، دوسری بات وسطا، تمہیں امت وسط بنایا۔ امت وسط اس کے 3 معنی امام قرطبی نے کیے ہیں، باعظمت امت، با کمال امت، اور تیسرا معنی معتدل امت۔ عظمت کے جس معراج پہ تمہیں بٹھایا تھا وہ کسی اور کا مقصوم نہیں تھا۔ جعلت لی الارض مسجدا، پوری کائنات کو تمہارے لیے مسجد بنا دیا گیا، تمہیں یہ عزت دی۔ حضور نے فرمایا میں آخری نبی ہوں، وانتم آخر الامم، اور تم آخری امت ہو، پس خدا بر ما شریعت ختم کر، بر رسول ما رسالت ختم کر، ہمیں آخری امت بنایا گیا۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، یہ مجھے کہا گیا، یہ آپ کو کہا گیا، تم خیر امت ہو۔ ذرا گریبان میں جھانک کر کے دیکھیں، مجھے کہا گیا میں خیر ہوں، آپ کو کہا گیا خیر ہوں، یار یہ نسبت میرے حضور کی ہے۔ تو تم خیر سے جڑے ہو، تم بھی خیر بن گئے ہو، تم خیر امت ہو، تمہیں عزتوں کی مسند دی گئی، جو معراج، جو مقام، جو مرتبہ، جو رفعت تمہیں دیا گیا وہ کسی اور کا مقصوم نہیں ہے، تم خیر امت قرار پائے۔ اللہ اکبر۔ تو کہا اس سے مراد باعظمت امت ہے۔ دوسرا معنی با کمال امت، جو عزت، جو شرف، جو مرتبہ، جو مقام تمہیں دیا گیا، جو کمال، عروج اور بانکپن تمہارا مقصوم ہے، وہ کسی اور امت کا مقصوم نہیں ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا ایک بندہ صبح سے لے کر کے ظہر تک مزدوری کرتا ہے، اس کو ایک قیراط دیا جاتا ہے۔ ایک ظہر سے لے کر عصر تک مزدوری کرتا ہے، اس کا وقت تھوڑا ہے لیکن مزدوری اس کو بھی ایک قیراط دی جاتی ہے۔ اور تیسرا شخص عصر سے لے کر مغرب تک مزدوری کرتا ہے، دونوں سے کم تھوڑا وقت لگاتا ہے لیکن اس کو 2 قیراط دیے جاتے ہیں۔ فرمایا پہلی مثال یہود کی ہے، دوسری مثال نصارہ کی، اور تیسری مثال میری امت کی ہے۔ تھوڑے عمل پر زیادہ اجر رکھا گیا۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، ایک نیکی کرو گے 10 کا ثواب ملے گا۔ یہ اس امت کو اعزاز دیا گیا، یہ امت کو تکریم دی گئی۔ ایک بچہ حفظ قرآن کرتا ہے اور اپنے خاندان کے لوگوں کی شفاعت کرتا چلا جاتا ہے۔ بڑھاپے میں اترتا ہے ایک شخص، عمر کی کثرت کی وجہ سے وہ خاندان کی شفاعت کا اہل ہو جاتا ہے۔ کیا کیا شرف نہیں دیے گئے، کیا کیا مقام نہیں دیا گیا۔ اس امت کو عزتوں کی مسند پہ بٹھا دیا گیا۔ قیامت کے دن اعضائے وضو سے چمکتی ہوئی یہ امت سامنے آئے گی، دور سے پہچانے جائیں گے یہ محمد عربی کے غلام ہیں، چونکہ ان کے اعضاء چمک رہیں گے، روشنی نکل رہی ہوگی ان کے وجود سے۔ تیسرا معنی امت وسط کا معتدل امت، اعتدال کی راہوں پہ چلنے والی، نہ یہود کی طرح اور نہ نصارہ کی طرح افراط و تفریط کا شکار نہیں ہوں گے، بلکہ یہ اعتدال کی راہوں پہ گامزن ہوں گے، عقائد میں، اعمال میں، رویوں میں، طرز زندگی میں، انداز معاشرت میں، گفتگو میں، کلام میں، ہر لحاظ سے یہ اعتدال کی راہوں کے مسافر ہوں گے۔ جب یہ امت اعتدال کی راہوں سے نکلی اور ان میں غلوف پیدا ہوا یا ان کے اندر تفریط پیدا ہوئی تو نتیجہ یہ ہوا امت اپنے وقار کو کھو بیٹھی۔ یہود نے شان الوہیت اور شان رسالت کے اندر تنقیص کر دی اور انبیاء علیہم السلام کی دشمنی مول لی اور کتنے نبیوں کو ناحق قتل کیا۔ بنی اسرائیل نے 70 نبی شہید کیے ہیں۔ آج اگر راہ خدا میں ہمیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو میں اور آپ ہوتے کون ہیں؟ اس راستے کے اندر تو نبی شہید کیے گئے۔ امام رازی نے تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ مکے سے طائف تک 70 ایسے نبیوں کی قبریں ہیں جن کی وفات صرف بھوک کی وجہ سے ہوئی ہے۔ یہ دین یوں ہی ہمارے تک نہیں پہنچا، یہ قدریں ہمارے تک یوں ہی نہیں پہنچی،
ہمارے اسلاف کی قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ اور دوسری جانب نصارہ نے انبیاء کے باب میں ایسا غلو کیا اور توحید کے عقیدے کو بھی بگاڑ کے رکھ دیا، حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا قرار دے دیا۔ تقانیم ثلاثہ میں مبتلا ہو کر کے 3 وجودوں کو انہوں نے معبود قرار دیا اور 3 وجودوں کے مجموعے کو الہ کہا۔ افراط اور تفریط کی راہوں پہ گامزن ہونے والے گمراہیوں کا شکار ہوئے، لیکن مجھے میرے دین نے، میرے اسلام نے جو عقیدہ دیا وہ صراط مستقیم کا عقیدہ دیا۔ اور ہر روز ہر نمازی ہر نماز کی ہر رکعت میں اصالتاً یا وکالتاً یہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ یہ اتنی ضرورت ہے ہماری کہ اللہ سے مستقیم راہ مانگے کہ چونکہ دونوں جانب لڑکنے کے اندیشے لمحہ لمحہ موجود ہیں، پھر اس کو اجالنے کے لیے آگے کہہ دیا کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یعنی نہ تو گمراہوں کا راستہ اور نہ جن پر تیرا غضب ہوا ان کا راستہ، نہ افراط نہ تفریط کی راہ۔ مالک مجھے مستقیم راہوں کا مسافر رکھنا، سیدھی راہ پہ گامزن رکھنا، کیونکہ سیدھی راہ پہ گامزن ہونا ہی ہدایت کی علامت ہے۔ جب ترازو کے دونوں پلڑے برابر رہتے ہیں تو اس کو عدل کہتے ہیں، اسی سے اعتدال نکلا ہے۔ کوئی پلڑا جھکا نہیں تو عدل کا نظم خراب نہیں ہوا۔ تم لمحہ لمحہ عدل کی راہوں پہ گامزن رہو گے، اپنا محاسبہ کرتے رہو گے، اپنے عقائد کا محاسبہ کرتے رہو گے، تمہارے عقائد میں خرابی نہیں آنی چاہیے۔ تمہارے 3 بنیادی عقیدے ہیں، عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت۔ ان عقیدوں میں کبھی بھی بگاڑ نہ آنے دینا۔ اللہ جل شانہ کی جو شانیں ہیں، اللہ کی جو عظمت ہے، وہ تمہارے رگ و ریشہ میں ہر وقت اس کا رعب اور اس کی خشیت موجود رہنی چاہیے۔ انبیاء علیہ السلام کی عظمتوں کے باوجود کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے عقیدوں کے اندر خرابی آئے اور تم کہیں غلو کا شکار ہو جاؤ، جس طرح کہ نصارہ نے کیا۔ اللہ کی شانیں، اللہ کی عظمتیں وراء الورا ہیں۔ اور پھر دوسری بات، کہیں ایسا نہ ہو کہ توحید کے نشے میں تم انبیاء کی تکثیر کرنے لگ جاؤ اور نبی کی شان تمہارے لیے تکلیف کا سبب بننے لگ جائیں۔ شاید اس سے توحید میں کوئی فرق آتا ہے۔ میاں توحید میں فرق نبی کی عظمت سے کیسے آئے گا؟ اس لیے کہ نبی کو عظمت دینے والا تو میرا رب ہی ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ اور پھر تیسری بات، عقیدہ آخرت۔ آخرت کا عقیدہ یہ ہے کہ ہم نے اس دنیا پر بیٹھ نہیں رہنا، بہرحال اللہ کی طرف سے جو اس کے علم میں متعین ہماری زندگی ہے اس کو گزارنے کے بعد ہم نے یہاں سے رخصت ہونا ہے۔ وہ ہم جوانی میں چلے جائیں، ہم بڑھاپے میں چلے جائیں، یا ارذل العمر کے بعد ہم اس دنیا سے رخصت ہوں، یا بچپن میں چلے جائیں، یہ ہمارے علم میں نہیں ہے، یہ امر ہم سے مخفی رکھا گیا، یہ اللہ کی حکمت ہے۔ لیکن یہ طے شدہ ہے کہ ہم نے یہاں بیٹھ نہیں رہنا، اور جب یہاں سے جانا ہے تو ایک دوسرا جہاں ہمارے لیے منتظر ہے، اور وہاں ہم نے ایک ایک عمل کا حساب دینا ہے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ اس دن ایک ایک عمل کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اللہ اگر چاہے تو ہم سے گرفت کر لے، اور اگر چاہے تو اپنے کرم سے معاف کر دے۔ اگر وہ معاف کرنا چاہے تو کوئی پوچھ نہیں سکتا کہ اتنا بڑا پاپی اور مجرم تھا، اسے معاف کیوں کیا گیا۔ اور اگر وہ گرفت کرنا چاہے تو کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ یہ کہہ سکے کہ مجھے گرفت کیوں کی گئی۔ تو ایمان بیم و رجا کے درمیان ہے۔ الایمان بین الخوف والرجا، ایمان خوف اور امید کی درمیانی کیفیت میں ہے۔ ڈر بھی لگا رہے، دھڑکا بھی لگا رہے، اور امید کے چراغ بھی بجھنے نہ پائے۔ فضل دی آس ہے مینوں تے نالے ڈر بھی آندا ہے۔ فضل کی امید بھی رہے لیکن خوف بھی طاری رہے، پکڑا بھی جا سکتا ہوں، گرفت بھی ہو سکتی ہے، اس کی پکڑ بھی بڑی سخت ہے۔ ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ جب وہ پکڑتا ہے تو پھر کوئی اس سے اپنے آپ کو چھڑوا نہیں سکتا۔ اللہ اکبر۔ تو اس کی پکڑ کا خوف بھی رہے، لیکن وہ کریم بھی ہے، وہ معاف کرنا چاہے۔ ما یفعل اللہ بعذابکم، وہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا؟ اگر تم اس کا شکر کرنا سیکھ جاؤ تو وہ تو تمہارا رب ہے، وہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا؟ تو امید بھی روشن رہے،
اور خوف بھی طاری رہے۔ تمہید الایمان کے اندر شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بیان کرتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے یہ پتہ چلے کہ سارے لوگ جنت میں جائیں گے، ایک شخص جہنمی ہوگا، تو میں ڈرتا ہوں کہیں وہ ایک میں ہی نہ ہو جاؤں۔ اور اگر مجھے یہ پتہ چلے کہ سارے لوگ جہنم میں جائیں گے اور ایک ہی جنت میں جائے گا، تو مجھے امید ہوگی شاید وہ ایک میں ہی ہو جاؤں۔ اور ہم کہتے ہیں فلاں اگر جنت میں چلا گیا، فلاں اگر بخشا گیا تو میں بھی چلا جاؤں گا۔ ہم نے اپنی آخرت دوسرے سے جوڑ دی، فلاں بخشا گیا تو میں بھی بخشا جاؤں گا۔ وہ کہتے ہیں اگر سارے جنت میں جائیں، یہ خبر ہو کہ ایک نے جہنم میں جانا ہے، تو میں ڈرتا ہوں کہیں وہ ایک میں ہی نہ ہو جاؤں، وہ میں ہی نہ پھنس جاؤں۔ ایک بچہ تھا، گھر سے روتا ہوا نکل گیا اور جنگلوں کے اندر آنسو بہاتا ہے۔ کوئی درویش ملا، اس نے کہا کیا ہوا؟ کہا مجھے اللہ سے بڑا ڈر لگتا ہے۔ میرے حضرت قبلہ خواجہ محمد یعقوب مصطفیٰ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے یہاں نشان پڑ گئے تھے رو رو کے، ان کی ہڈیوں میں درد بھرا ہوا تھا، یہاں رو رو کے نشان پڑ گئے تھے۔ تو یہاں ایک بزرگ ہوتے تھے، انتقال کر گئے۔ وہ کہتے ہیں ایک دن میں گیا تو انہوں نے دونوں اپنے گھٹنے کھڑے کیے تھے اور اپنی باہیں اس کے گرد لپیٹی ہوئی تھیں اور ایسے سر جھکایا تھا۔ تو میں نے جا کے سلام کیا تو انہوں نے سر اٹھایا تو وہ رو رہے تھے۔ تو میں نے کہا کہ آپ اتنا روتے کیوں ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ان کے انداز نے میرے اندر درد بھر دیا۔ انہوں نے ایسے سر اٹھایا اور کہا اس سے ڈر آتا ہے، اس سے ڈر آتا ہے۔ کرم دی آس ہے مینوں تے نالے ڈر بھی آندا ہے، فضل دی آس ہے مینوں تے نالے ڈر بھی آندا ہے۔ یہ امید کہ میری بخشش و مغفرت ہو اور یہ خوف کہ اگر میں پکڑا گیا۔ تو وہ بچہ رو رہا تھا، تو اس فقیر نے پوچھا بیٹے کیوں رو رہے؟ کہ اللہ کا ڈر آتا ہے۔ تو کہا تمہارے دامن پہ تو گناہ ہی نہیں۔ کہتے ہیں بڑے کی عزت اس لیے کرو کہ اس کی نیکیاں زیادہ ہوں گی، اور چھوٹے کی تکریم اور شفقت اس لیے کرو اس کے دامن پہ گناہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ ہم لوگوں کے گناہ دیکھتے ہیں اور اپنی خوبیاں دیکھتے ہیں۔ صوفیاء کا ایک جملہ ذہن کی تختی پہ لکھ لیجئے، جب عیب دیکھنے کا شوق آئے وہ کہتے ہیں اپنے اندر اتر جاؤ، اور جب خوبیاں دیکھنے کا شوق آئے تو دوسروں کو دیکھو، دوسروں کو دیکھو، کسی کے اندر کوئی خوبی، کسی کے اندر کوئی خوبی۔ تو کہا کہ اللہ سے ڈر آتا ہے۔ تو کہا کہ بیٹے تم نے تو گناہ ہی کوئی نہیں کیے۔ تو کہا آج میں نے عجیب ماجرا دیکھا جس نے مجھے گھر سے نکال دیا۔ کہا کیا؟ کہا کہ میری ماں کھانا پکانے کے لیے چولہے میں آگ جلانے لگی، تو اس نے لکڑیاں رکھی، تو لکڑیوں کو آگ نہیں لگ رہی تھی، تو اس نے چھوٹی چھوٹی لکڑیاں توڑ کے پہلے نیچے رکھی اور پھر ان کو آگ لگائی، ان کو آگ لگی تو پھر بڑی لکڑیوں کو بھی لگی۔ تو میں روتا ہوا گھر سے بھاگ آیا ہوں جنگل میں، کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن بڑے بڑے مجرموں کو آگ نہ لگے تو چھوٹے چھوٹوں کو رکھ دیا جائے۔ تو جب خوف سرایت کرتا ہے تو یہاں عمر نہیں دیکھی جاتی، اور بڈھا پاپی سب سے بدترین شخص وہ ہے جو بڑھاپے کے باوجود بھی بدکاری نہیں چھوڑتا۔ کہتے ہیں جب کوئی بندہ 40 سال کا ہوتا ہے پھر اس کا عذر باقی نہیں رہتا، 40 سال تک اس کا عذر باقی رہتا ہے، لیکن جب 40 سال کا ہو جائے اب سن کہولت میں آ گیا، اب اگر وہ گناہ کرتا ہے تو کوئی عذر نہیں ہے۔ ہڈیاں کمبن گوڈے کھڑکن تے اڑ گیا لک تیرا، اجے بھی بدیوں باز نہ آئیوں جیو مرد دلیرا، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ میرا رب پکار پکار کے کہہ رہا ہے او بھاگنے والے انسان آجا پلٹ کے، تیرا رب بڑا ہی کریم ہے۔ میں یہ بات 100 بار کہی، میرے سننے والے مجھ سے 1000 بار سن چکے، لیکن لفظوں کی چاشنی اور امید کی ایسی جگمگاتی کرنیں روشن ہوتی ہیں کہ دل میں چراغاں ہو جاتا ہے، اور جب میں یہ بول رہا ہوتا ہوں تو میرے اندر پھل جھڑیاں پھوٹ رہی ہوتی ہیں، اور اللہ کے تشکر کے اندر درد کی کیفیت بھی پیدا ہو رہی ہوتی ہے کہ وہ رحمت بھرے لہجے میں پکار کے کہہ رہے سرکش کو، متمرد کو، باغی کو جو اس کی دہلیز چھوڑ کے بھاگ گیا، او بھاگنے والے آجا پلٹ کے، تیرا رب بڑا ہی کریم ہے۔ کوئی ایسے بھی آواز دیتا ہے، کوئی ایسے بھی مجرم کو پکارتا ہے۔ یہاں رک کے میں ایک اور جملہ بھی کہنا چاہتا ہوں۔ اعتدال میں حقوق اللہ اور حقوق العباد کی جو لوگوں نے تقسیم کی اور اس کا اپنا معنی متعین کیا، وہ ایک مشہور تو ہے لیکن حقیقتاً وہ معنی متعین نہیں ہے۔ اللہ کے حق فائق ہیں مخلوق کے حق سے۔ عمومی طور پہ کہا جاتا ہے یار حقوق اللہ کی خیر ہے بس حقوق العباد کا خیال رکھو،
یہ عمومی بات کہی جاتی ہے. تو یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر رہے ہیں. یہ بھی آپ کے اعمال میں اور آپ کی افکار میں اور آپ کے نظریات میں غلو پیدا ہو گیا کہ آپ نے اللہ کے حق کو کمتر سمجھ لیا اور مخلوق کے حق کو غالب سمجھ لیا. ایسا نہیں ہے. اللہ کے حق سب سے زیادہ ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ایک موقع پر ارشاد فرمایا وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ. انہوں نے اللہ کی قدر کا حق ہی ادا نہیں کیا. وہ تمہارا خالق لگتا ہے. خالق کے بڑھ کے حق کس کے زیادہ ہو سکتی؟ تو جو مختلف روایات کے اندر حقوق العباد کی طرف توجہ دلائے گی تو اس کا مطلب یہ ہے، مفہوم یہ ہے کہ اللہ تو کریم ہے، وہ معاف کر دے گا، بندہ تو معاف نہیں کرے گا. بالخصوص قیامت کے دن جب پھنس گیا اور اس کی اپنی بدعمالیاں بھی اس کے پاس ہوئیں اور کسی نے اس کا حق غصب کیا ہوا ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ اب وہ تو خود پھنسا ہوا ہے تو وہ کبھی نہیں چھوڑے گا. اب اللہ تعالیٰ کس طرح اس معاملے کا حل فرمائے گا کہ یہ شخص جس نے حق کھایا ہے، جس نے زیادتی کی ہے، تو اس دوسرے شخص کو اپنی نیکیاں دے گا. نیکیاں لینے کے باوجود بھی اگر وہ پاپی اتنا بڑا ہے کہ ابھی بھی کام نہیں بنتا اور اس کے ذمے قرض بھی باقی رہ گیا تو پھر یہ اس کو اپنے گناہ دے گا. تو اب قیامت کے دن کون چھوڑے گا؟ جہنم کی دہکتی ہوئی آگ سامنے ہوگی اور ایک بندہ پھنسا ہے اور یہ بھی پھنسا ہوا ہے تو اس کی جان اس کو اپنے گناہ دے کے اس کی نیکیاں لے کے چھوٹ رہی ہے تو وہ کیسے معاف کرے گا؟ وہ نہیں معاف کرے گا. اس لیے اس معنی کے اندر کہا کہ حقوق العباد میں کوتاہی نہ کرنا، اس لیے کہ اس کی معافی نہیں کرے گا. وہ اس کے پاس ایک چیز ہاتھ لگ جائے گی وہ تو غنیمت سمجھے گا. تو اس کا یہ مطلب بھی کہیں نہیں ہے کہ بندے کے حق کہیں غالب اور زیادہ ہیں، اللہ کے حق کم ہیں. جو حق بندے کا اللہ پر ہے، اللہ نے تو پیدا کیا ہے. الذی خلقک فسواک فعدلک. کہا تیرے حق میرے اوپر زیادہ ہیں اس لیے کہ میں تیرا خالق لگتا ہوں. میں آپ سے پوچھتا ہوں اس دنیا پر، اس عالم رنگ و بو میں، اس مادی کائنات میں سب سے زیادہ آپ کے کندھوں پر کس کے حق ہیں؟ تو آپ سب کہیں گے ماں کے حق. حضور سے بھی پوچھا گیا من ابرو، حضور میں سب سے زیادہ کس کے ساتھ حسن سلوک کروں؟ یہ حضور سے سوال کیا گیا تو میرے آقا کریم نے فرمایا امک، اپنی ماں کے ساتھ. تو اس نے پھر دوبارہ سوال کیا، پھر حضور نے فرمایا کہ اپنی ماں کے ساتھ. پھر کہا حضور میں سب سے زیادہ نیکی کس سے کروں؟ میری نیکیوں کا، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ تو آقا کریم نے فرمایا امک، تیری ماں. تو پھر اس نے چوتھی مرتبہ کہا تو حضور نے فرمایا تیرا باپ. تو 3 مرتبہ حضور نے ماں کا ذکر کیا. علماء نے یہاں لکھا کہ والد اولاد کی تربیت کرنے کے لیے مشقت سہتا ہے، کمائی کرتا ہے، یہ ایک مرحلہ ہے اس کا. ماں 9 ماہ تک اس کو اپنے پیٹ میں رکھتی ہے، ایک مرحلہ یہ. پھر ولادت کا دوسرا مرحلہ، زچہ بچہ دونوں کے لیے موت و حیات کی کشمکش ہے. اور تیسرا مرحلہ اس کی تربیت کا جس طرح باپ شامل ہوتا ہے. تو ماں کے 3 حق بیان کیے اور باپ کا ایک حق بیان کیا. مجھے بتاؤ وہ ماں اور وہ باپ جو اولاد کو اپنی آنکھوں کا تارا اور نور نظر کہتی ہے، کیا اس کے حق ساری زندگی بھی کوئی لگا رہے تو ادا کر سکتا ہے؟ کسی نے کہا کہ میں نے ماں کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کے حج کروایا اور موسم میں حدت اور گرمی اتنی تھی کہ اگر گوشت کا ٹکڑا زمین پہ پتھر پہ ڈال دیا جاتا تو وہ بھن کے کباب بن جاتا. کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ کہا تیری ولادت کے وقت جو اس نے تکلیف سہی، اس تکلیف کے ایک جھٹکے کا حق بھی ادا نہیں ہوا. یہ تیری ماں ہے. کیا تو اتنی بے وفا ہو گئی ہے کہ اس ماں کی مرضی اب تیری مرضی نہیں رہی؟ وہ باپ جس کی ہڈیاں بھی درد کر رہی ہیں اور وہ مزدوروں والے اڈے پہ بیٹھا ہے اور جب کوئی مزدور لینے آتا ہے تو اس سے صحیح طرح سے اٹھا بھی نہیں جاتا، پھر بھی کلی والا ڈبہ اٹھا کے آگے بڑھتا ہے اور مزدور لینے والے شخص کے ساتھ لپٹ کے چمٹ کے کہتا ہے کہ بابو مجھے لے جاؤ، 10 روپے کم دے دینا، میں نے اپنی بیٹی کی کالج کی فیس دینی ہے. وہ باپ جس کی ہڈیاں دکھ رہی ہیں اور جا کے دیوار پر کلی کر رہا ہے، اس کی کمائی سے کالج میں پڑھنے والی بیٹی کو ایک خاتون ایک سجے ہوئے دفتر میں بٹھاتی ہے اور کہتے تو پدر شاہی نظام کے خلاف بغاوت کر، تیرا جسم تو تیری مرضی ہونی چاہیے، باپ ہوتا کون ہے؟ وہ بیٹی اس کے منہ پہ تھپڑ مارے، وہ کلی کر کے میرا پیٹ پالتا رہا اور میری فیسیں ادا کرتا رہا، میں تو اپنے بدن اور اپنی زندگی کی ایک ایک سانس بھی اپنے باپ کے نام کر دوں، حق پھر بھی ادا نہیں ہو سکتا ہے.
میرا باپ میری تعلیم کا ضامن ہے، میری زندگی کا ضامن ہے، میری عزت اور آبرو کا پہرے دار ہے۔ اللہ اکبر، معاشرہ بدل گیا، حالات کے تیور تبدیل ہو گئے، بغاوتیں بھر گئیں، وفاؤں نے دم توڑ دیا۔ مغرب کی تہذیب سوائے تکلف کے اور کچھ نہیں ہے، اور چہرہ جو روشن نہ ہو تو کیا حاجت گلگونہ فروش۔ نئی تہذیب تکلف کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ مغربی تہذیب کی یلغار نے مرد آوارہ، بیکار و زن کمار باش کیا معاشرہ تخلیق کیا جا رہا ہے۔ میرے حضور کے غلاموں، آؤ ہم نے دین حضور سے لینا ہے، اور یہ سارے چونچلے اور یہ ساری مغربی وظیفہ خور تنظیمیں یہ دم توڑ کے رہ جائیں گی۔ اس کائنات کے اندر اور اس وطن کے اندر جھنڈا لہرائے گا تو محمد عربی کے نظام کا ہی لہرائے گا انشاءاللہ۔ ہم حضور کے دین کو کھڑا کرنے کے لیے اور حضور کے نظم کو غالب کرنے کے لیے اپنی زندگی کے ایک ایک سانس کو حضور کے نام وقف کریں گے۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ میری زندگی کا ایک ایک لمحہ حضور کے دین کے لیے، حضور کے نام کے لیے۔ تو حقوق والدین کے جو ہے وہ بہت سارے ہیں، کہا تو اس کے ایک درد کے جھٹکے کا جواب بھی نہیں دے سکا۔ ماں اولاد سے جو محبت کرتی ہے اور جو ماں کے حق ہیں وہ اتنے زیادہ ہیں کہ کسی پیمانے میں اس کو تولا نہ جا سکے۔ میں کہا کرتا ہوں سمندر کی پاتال تک تو کوئی پہنچ گیا ہوگا، لیکن ماں کے پیار کا کنارہ آج تک کسی نے نہیں پایا۔ یہ سڑکوں کے کناروں پر بڑے بڑے ہیوی ترازو نصب کر دیے گئے ہیں، پورا کنٹینر تول لیا جاتا ہے، لیکن آج تک ایسا ترازو میں نے نہیں دیکھا جس پر ماں کے پیار کو بھی تولا جا سکے۔ ماں جب بولتی ہے تو اس کے لہجے میں جبریل بولتا ہے، ماں جب مسکراتی ہے تو لگتا ہے جنت کی ساری کلیاں کھل اٹھی ہیں۔ اللہ نے ماں کے سینے میں وہ درد، وہ درک، وہ محبت، وہ چاہت، وہ پیار کا جہاں آباد کر دیا کہ سید خورشید گیلانی نے کہا تھا کہ اونچے ہوٹلوں میں کھانا کھانے میں وہ سرور کہاں جو چولہے پر بیٹھ کے ماں کے ہاتھوں سے پکی ہوئی چپاتیاں کھانے میں ملتا ہے۔ اور کہا اونچے اونچے اسٹیجوں پہ حضرت صاحب، عالی جناب، مفتی صاحب، قبلہ عالم، کیا کیا لفظ سننے کو ملتے ہیں، لیکن ان لفظوں میں وہ چاشنی کیا جو ماں کی زبان سے اوئے مٹھو اور اوئے ببلو کے اندر رکھی گئی ہے۔ ماں کے سینے میں تڑپتی ہوئی ممتا اور محبتوں کا جہاں، اس کی کوئی مثال ہی نہیں ہے۔ ماں کو اتنا پیار کیوں ہے اور ساری زندگی ماں کے حق ادا کرتا رہے پھر بھی حق ادا نہ ہو، کیوں؟ اس لیے کہ ماں نے جنم دیا ہے۔ یہی جواب ہے نا آپ کا کہ ماں اتنا پیار اس لیے کرتے، اس کے حق کتنے ہیں کہ میرے حضور نے کہا پھر ماں، پھر ماں، پھر ماں۔ اتنے حق کیوں ہیں؟ اس لیے کہ اس نے جنم دیا ہے۔ میرے جملے کو بار بار آپ نے سنا ہوگا، پھر سن لیجئے۔ جس نے جنم دیا ہے اس کو اتنا پیار ہے اور اس کے اتنے حق ہیں، تو جس نے خلق کیا ہے اس کو کتنا پیار ہوگا اور اس کے کتنے حق ہوں گے۔ تو اللہ کے حق غالب ہیں۔ تو یہ جو حقوق العباد کی تلقین کی جاتی ہے تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ اس کی معافی نہیں ہوگی۔ انسان ہے، نہیں معاف کرے گا، وہ کریم ہے، معاف کر دے گا۔ تو اس کا یہ مطلب کبھی بھی نہیں نکلتا کہ جو ہے وہ اللہ کے حق کوئی کمزور ہے اور مخلوق کے حق غالب ہیں۔ ہمارے اوپر سب سے بڑا حق ہمارے اللہ کا ہے، پھر رسول اللہ کے حق ہیں، پھر اس کے بعد ہماری ماں کے، ہمارے باپ کے، ہمارے مرشدوں کے، ہمارے استاد۔ ہم احسان فراموش لوگ نہیں ہیں، ہم جس کا بھی حق ہو اس کو پورا کرتے۔ مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں جس نے مجھے ایک حرف بھی پڑھایا اس نے مجھے اپنا غلام بنا لیا۔ ہم تھوڑی سی عزت ملنے پر آنکھیں سر پہ نہیں رکھ لینے والے لوگ، ہم احسان فراموش نہیں ہیں کہ کبھی باپ کو پدر شاہی نظام کے ساتھ مسترد کریں، کبھی ماں کے چہرے پہ لات مار دیں کہ تم کون ہوتی ہو میری زندگی میں مداخلت کرنے والی۔ ہم تو رشتہ بھی کرنا ہوتا ہے تو بوڑھی دادی امی سے بھی پوچھتے ہیں، جب تک وہ ہاں نہیں کرتی تو گھر کے اندر ماحول ہی نہیں بنتا ہے۔ ہمارا دین، ہمارا کلچر، ہماری تہذیب، ہمارا تمدن ہمیں یہ سکھاتا ہے لیسا منا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا، جو چھوٹوں کے ساتھ شفقت سے پیش نہیں آتا اور بڑوں کے ساتھ جو ہے وہ توقیر سے پیش نہیں آتا۔ میرے حضور نے فرمایا میرے ساتھ اس کا کوئی تعلق، کوئی ربط، کوئی رشتہ نہیں ہے۔ تو ہمارا دین تو ہمیں یہی سکھاتا ہے۔ تو بیم اور رجا کے درمیان ہمیں یہ سکھایا گیا۔ بات احترام کی چلی تو عقیدوں کے اندر جب غلوف پیدا ہوتا ہے تو اغیار کی سازشوں کا ہم نادیدہ اور دیدہ طور پہ شکار ہو جاتے ہیں۔ اقبال نے آج سے صدیوں قبل یہ بات جو ہے وہ ہونے والے حادثات کی نشاندہی کرتے ہوئے
اپنے زمانے میں کہا تھا کہ تو کہ نشناسی خفیراز جلی ہوشیار باش، اے گرفتار ابو بکر و علی ہوشیار باش. کہا تو نہیں جانتا کہ تیرے ساتھ کیا کھیل کھیلا جا رہا ہے. ابو بکر اور علی کو آپس میں مقابل کھڑا کرنے والے ہوشیار ہو جا. یہ غیار کی سازش ہے. یہ دونوں کرنیں سینہ محمد عربی کی ہیں. ابو بکر بھی حضور کے ہیں، علی بھی حضور کے ہیں، عثمان بھی حضور کے ہیں، اصحاب بھی رسول کے ہیں، اہل بیت بھی حضور کے ہیں. ہم ان کی چوکھٹ کے فقیر بھی ہیں اور ان کے در کے بھی غلام ہیں. ہم تو غلام ابن غلام ہیں. ہمیں تو ان کی وساطت سے دین ملا ہے. ہم ایک کا نام لے کر کے دوسرے کی نفی نہیں کر سکتے. اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کو دیکھا اور فرمایا، مسند امام احمد بن حنبل نے اس کو روایت کیا، نہج البلاغہ میں موجود ہے. سیدنا علی المرتضیٰ فرماتے حضور نے میرے بارے فرمایا، یہلک فی رجلان محب مفرط و مبغض. علی تیرے معاملے میں آ کے دو لوگ برباد ہوں گے. تیرا معاملہ حضرت عیسیٰ والا معاملہ ہے. ایک نے حضرت عیسیٰ سے بغض رکھا اور ان کی ماں پہ تہمت لگا دی، اور ایک نے حضرت عیسیٰ سے اتنی محبت کی انہیں ابن اللہ کہہ دیا. دونوں گمراہ ہو گئے. فرمایا تیرا معاملہ بھی حضرت عیسیٰ کا ہے. یہلک فی رجلان، حضرت علی خود فرماتے ہیں میرے معاملے میں دو لوگ برباد ہوں گے، محب مفرط و مبغض. ایک محبت کر کے برباد ہوگا، ایک بغض رکھ کے برباد ہوگا. امتن وسطہ، درمیانی امت ہو تم نے ترازو کے دونوں پلڑے پورے کر کے عدل کے تقاضوں کو پورا کرنا ہے. ایسا نہ ہو کہ علی کی محبت آنکھوں پہ پنٹی باندھ دے، تمہیں ابو بکر بھی نظر نہ آئے، تمہیں غارے سور کی بلندیوں پر اپنے کندھوں پہ حضور کو اٹھا کے لے جانے والا صدیق بھی دکھائی نہ دے، اور تمہیں جو ہے وہ دشمن کے آگے سینہ تان کے کھڑے ہونے والا فاروق بھی دکھائی نہ دے، اپنا سارا مال حضور کی راہوں میں خرچ کر دینے والا تمہیں عثمان نظر ہی نہ آئے. تم یوں اندھے ہو جاؤ. اور ایسا بھی نہ ہو جانا کہ علی کا نام لیا جائے تمہاری طبیعت میں بے چینی آ جائے، تمہارے چہرے کا رنگ بدلنے لگے، تم علی کا نام گوارا نہ کرو. جس علی کا ذکر بھی عبادت ہے، تمہیں ٹھنڈ کیوں نہیں پڑتی ہے، تمہیں تسکین کیوں نہیں ہوتی ہے؟ تو کہا نہ ادھر لڑکنا نہ ادھر لڑکنا، نہ تم گمراہیوں کا شکار. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، تم امت وسط بن کے رہنا، تم ترازو کے دونوں پلڑے برابر رکھنا. اور میں آپ کو امت وسط کے حوالے سے ایک ضروری بات وہ بھی بتانا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ میرا اسلام، میرا دین امن کا دین ہے. قیام امن دین کے مقاصد میں شامل ہے. لیکن دوسری جانب اگر دشمن کی سرکوبی کے بغیر راستے نہ نکلتے ہوں تو اسلام کہتا ہے گھوڑے تیار رکھو. اسلام کہتا ہے تمہاری تیغ براں اس کے سر کو کاٹتی ہوئی آگے بڑھ جائے، تم ان کے جوڑ پہ مارو. تمہیں جہاد کا حکم دیا گیا تو ان دونوں پلڑوں کو برابر رکھنا پڑے گا. کہیں ایسا نہ ہو کہ تم امن کی بات کرتے کرتے جہاد کو ہی بھول جاؤ، اور ایسا بھی نہ ہو کہ تم جہاد کی بات کرتے ہوئے امن کا مذاق اڑانے لگو جو کہ دین کے مقاصد سے ہے. جہاد بھی امن کے قیام کے لیے کیا جاتا ہے. آپ فقہا سے پوچھیں، فی نفس ہی قتال قبح ہے، حسن نہیں ہے، فی نفس ہی. لیکن یہ حسن کیسے ہوا؟ لغیر ہی ہوا. یعنی چونکہ قتال سے پھر پائیدار امن آئے گا، لہٰذا یہ مجبوری قبول کر لی گئی. تو اصل امن ہے، امن کے قیام کے لیے جہاد کیا گیا، اور اس میں تمہارا نفس نہیں آنا چاہیے. حضرت علی کے منہ پہ تھوک دیا جاتا ہے، پیچھے ہٹ جاتے ہیں چھاتی سے، علی کا نفس شامل ہو گیا. یہ ہمارا دین ہے. شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، شہرت پسندی کے لیے. ابو امامہ الباہلی فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا، ایک شخص شہید ہو جاتا ہے، جان راہ خدا میں وار دیتا ہے، لیکن اس کے دل میں ہے کہ چلو میری شہرت بھی ہو جائے گی تو اس کو اجر ملے گا. میرے حضور نے کہا فلا شیء لہ، اسے کوئی اجر نہیں ملے گا. تو کہتے ہیں میں سمجھا کہ میں اس بات کو صحیح طور سے بیان نہیں کر پایا، تو میں نے پھر کہا حضور اعلاء کلمت الحق کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے اس نے یہ سب کچھ کیا ہے، لیکن ساتھ یہ بھی ہے کہ چلو ناموری بھی تو ہوگی. حضور نے پھر فرمایا فلا شیء لہ، اسے کوئی اجر نہیں ملے گا. تیسری مرتبہ پھر پوچھا حضور اس کا مقصد اللہ کے جھنڈے کو اونچا کرنا، اعلاء کلمت الحق، لیکن ساتھ یہ بھی ہے چلو ناموری بھی تو ہوگی. میرے حضور نے پھر فرمایا فلا شیء لہ، اور پھر مزید وضاحت کرتے ہوئے فرمایا اللہ صرف اسی عمل کو قبول کرتا ہے جو محض اس کے لیے کیا گیا ہو. تیرے عمل میں اخلاص ہو تو اس کا اجر کچھ اور ہے. حور و خیام سے گزر، بادہ و جام سے گزر، محض اس کی رضا کے لیے عمل ہو
تو وہ جہاد جہاد ہے، ورنہ وہ جہاد، وہ قتال جہاد ہی نہیں ہے جو نفس کے لیے کیا جائے، جو مال غنیمت کے لیے کیا جائے، جو لوگوں میں بڑھوتری، جو زمین کی ہوس میں کیا جائے، جو خواہشات نفس کے لیے کیا جائے۔ تو ہمیں جہاد کے لیے بھی شرائط دی گئی، لیکن اس کا مقصد امن کا قیام ہے۔ تو بعض اوقات ہم یہاں توازن برقرار نہیں رکھ پاتے، اور توازن کا برقرار نہ رکھنا بہت سخت نقصان کا سبب بن جاتا ہے۔ یہ بلڈ پریشر تھوڑا سا اوپر نیچے ہو گیا زندگی لے جاتا ہے۔ اب کہیں گے تھوڑا سا ہی نیچے ہوا، کیا فرق پڑا اس سے؟ میاں اس توازن کا نام ہی تو صحت ہے، صحت کا نام ہی تو زندگی ہے۔ 1262 سے لے کر کے 1290 تک خاقان اعظم قبلائی رہا، اس کے اندر دلچسپی پیدا ہوئی، مختلف مذاہب کی طرف رغبت پیدا ہو گئی، اس نے مختلف مذاہب کو ماننے والوں کو اپنے پاس بلایا۔ غلام مرتضیٰ میکش نے یہ تاریخ اسلام میں سارا واقعہ لکھا ہے، اور اس نے بدھ مت کے لاماؤں کو، ہندوؤں کے بڑوں کو، جوگیوں کو، پادریوں کو، سب کو بلا کے کہا مجھے اپنے اپنے مذہب کے حوالے سے کچھ بتاؤ۔ تو جو عالم دین گیا مسلمانوں کی طرف سے، اس نے جہاد کی آیتیں پڑھی، اور جس میں کفار کو قتل کرنے کا حکم نامہ تھا۔ تو قبلائی خان نے کہا کہ تمہارا دین کافروں کو قتل کرنے کی تلقین کرتا ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ تو کہا پھر آپ ہمیں قتل کیوں نہیں کرتے؟ تو کہا کہ ہمارے پاس طاقت نہیں ہے۔ تو اگر طاقت ہو تو کہا پھر ہم تمہیں کاٹ دیں۔ تو اس نے وہیں کھڑے کھڑے حکم نامہ جاری کیا کہ ان کا دین اگر ہمیں قتل کرنے کا حکم دیتا ہے، طاقت نہ ہونے کی وجہ سے یہ رکے ہوئے ہیں، تو پھر یہ کیوں زندہ بچے؟ اس نے فوراً حکم نامہ جاری کیا، جو مسلمان سامنے اس کو کاٹ دو۔ مسلمان گاجر مولی کی طرح کٹنے لگے۔ یہ کلمہ حق کہہ کے آیا تھا وہاں۔ اس دور کے صوفی بزرگ اور عالم شیخ جلال الدین علیہ رحمہ، پتہ چلا کہ یہ ایک عالم کی لغزش سے سب کچھ ہوا ہے۔ عالم کا پھسلنا عالم کا پھسلنا ہے۔ تو گئے جا کے بادشاہ کو کہا کہ بادشاہ کیا ماجرا ہوا؟ کہا تمہارا دین ہمیں قتل کرنے کا کہتا ہے اور ہمارے پاس طاقت ہے، پھر ہم آپ کو کیوں چھوڑے؟ تو کہا صاحب وہ دین کی تعبیر کو سمجھتے نہیں تھے جنہوں نے آپ کو بتایا۔ حالت جنگ کے یہ احکام ہیں۔ عام دنوں کے اندر تو اسلام یہ نہیں کہتا، اور حالت جنگ کے اندر آپ بتائیے کون کسی کو چھوڑتا ہے؟ لیکن میرا اسلام پھر بھی بچوں کو چھوڑتا ہے، پھر بھی خواتین کو چھوڑتا ہے، مذہبی رہنماؤں کو چھوڑتا ہے۔ اس نے کھڑے کھڑے حکم نامہ جاری کیا کہ جو کٹ گئے ابھی تلوار نیام میں ڈال لی جائے۔ تو صاحب جب تک عدل نہیں ہوگا، جب تک آپ یک سیر علم را دامن عقل باید، ایک سیر علم کے لیے 10 من عقل چاہیے، اگر آپ ترازو کے دونوں پلڑے برابر نہیں رکھ سکتے تو تمہیں تولنے کے لیے بٹھایا کس نے؟ میرا رب کہتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تمہیں امت وسط بنایا۔ ترازو کے دونوں پلڑوں کو برابر رکھنا، دونوں پلڑوں کو جھکنے نہ دینا۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے دونوں پلڑے رکھے۔ المومن غر کریم، مومن سادہ مزاج ہوتا ہے، بھولا بھالا سیدھا سادہ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب مومن کا سیدھا سادہ ہونا یہ کہیں ایسا ہی نہ ہو کہ لوگ اس کو دعوے لگاتے رہیں۔ کہا فطرتاً تو ایسا ہی ہوتا ہے، اس کی طبع ہے کہ وہ اعتبار کر لیتا ہے، لیکن دوسرے مقام پہ کہا بیلنس بھی کر لو۔ میرے حضور نے ارشاد فرمایا لا یلدغ المؤمن من جوہر واحد مرتين، مومن ایک ہی بل سے 2 مرتبہ ڈنگ نہیں کھاتا۔ اگرچہ وہ چالاک نہیں ہے لیکن زیرک ضرور ہے، اگرچہ وہ مکار نہیں ہے لیکن بصیرت کا نور اللہ نے اس کے سینے میں رکھا ہے۔ کہا اس کی فراست قلبی سے ڈرو، وہ اللہ کے دیے ہوئے نور سے دیکھتا ہے، اس کو اللہ نے چراغاں دی ہے، اللہ نے اس کو روشنی عطا کی ہے۔ عمومی طور پہ کہا جاتا ہے یہ دنیا والے ہیں، یہ دین والے ہیں، اور یہ 2 تقسیمات کر دی جاتی۔ یہ تقسیمات ہمارا دین ہمیں نہیں سکھاتا ہے۔ دونوں پلڑے برابر رکھو، دنیا بھی اور دین بھی۔ اصل دنیا کیا ہے؟ ملا رومی بولے چیز دنیا از خدا غافل بدن، دنیا ہے کیا؟ خدا سے غافل ہونے کا نام دنیا ہے۔ وہ آپ چاہے ممبر پہ بیٹھ کے غافل ہیں یا دکان پہ بیٹھ کے غافل ہیں، وہ آپ دنیا داری کر رہے ہیں۔ یہاں مقصد لوگوں کے دل اپنی طرف موڑنا، لوگوں کی جیبیں ڈھیلی کرنا، لوگوں میں اپنے آپ کو محبوب اور اپنے آپ کو جو ہے وہ لوگوں کا مقصود بنانا، اپنے بت کو تراشتے رہنا کہ لوگ پوجا پاٹ کرتے رہیں۔ یہ ممبر پہ دکانداری ہو رہی ہے، اور دوسرا دکان پہ بیٹھا ہے لیکن سچ کا دامن نہیں چھوڑتا۔ میرے حضور نے فرمایا سچا تاجر قیامت کے دن پیغمبروں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ تو دنیا اور دین یہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ تو دین اور دنیا 2 الگ الگ خانے نہیں ہیں۔
اسلام ترک دنیا سے روکتا ہے لیکن گھر کے دنیا سے بھی بچنے کی تلقین کرتا ہے. رہبانیت کا درس بھی نہیں دیتا. لا رہبانیت فی الاسلام. اسلام میں رہبانیت نام کی کوئی چیز نہیں ہے کہ تم گھر بار چھوڑ دو, تم بستی چھوڑ دو, تم کوہ غار کی زندگی اختیار کرو. اسلام کا یہ مزاج نہیں ہے. ابھی بات ہو رہی تھی, حضور نے مواخات قائم کیے مدینہ المنورہ میں, 2 مرتبہ قائم کیے. ایک دفعہ حضور نے مکے میں قائم کیے تھوڑے صحابہ کے درمیان. اور مواخات مدینہ یہ کائنات کا ایک انوکھا باب ہے, اور یہ ایک الگ مضمون اور عنوان ہے کہ 2 افراد کو, ایک انصار لیا اور ایک مہاجر لیا, اور حضور نے ان کے درمیان مواخات قائم کر دی. تو حضرت ابو درداء اور حضرت سلمان فارسی کے درمیان حضور نے مواخات قائم کی. تو جن کے ساتھ بھائی چارہ تھا وہ پھر حال پوچھنے جاتے تھے کہ میرے بھائی کو پریشانی تو نہیں ہے. تو حضرت سلمان فارسی گئے حضرت ابو درداء کے گھر, تو دیکھا کہ حضرت ابو درداء کی بیوی وہ عام سے کپڑوں میں تھی. تو انہوں نے کہا کہ میری بہن یہ کیا ماجرا, میلے کچیلے واجبی سے کپڑے. تو کہا کہ تمہارے بھائی کو دنیا کے ساتھ کوئی رغبت نہیں ہے, عورت آراستہ ہو. حضور نے فرمایا کہ عورت کی خوبیاں بیان کی کہ بہترین عورت وہ ہے جب اس کا شوہر دیکھے اس کو تو اسے خوش کر دے. وہ اس کا لباس اور طرز زندگی ایسا ہو کہ مرد کے لیے مسرت, خوشی اور سرشاری کا ذریعہ ہو, تاکہ اس کی نظر یکسو رہے اور اس کے خیالات پر آگندہ نہ ہوں, اس کی سوچوں میں آوارگی نہ آنے پائے. تو کہا کہ تمہارے بھائی کو رغبت ہی نہیں ہے دنیا کے ساتھ, اس لیے مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی. خیر حضرت ابو درداء آئے تو کھانا لائے. تو حضرت سلمان فارسی نے کہا کہ آپ بھی کھائیے. کہا میں روزے سے ہوں. کہا کہ میں تو نہیں کھاؤں گا جب تک آپ نہیں کھائیں گے. تو نفلی روزہ مہمان کے لیے توڑا جا سکتا ہے. تو انہوں نے روزہ افطار کر لیا, ساتھ بیٹھ کے کھانا کھایا. رات پڑی, سونے لگے. تو حضرت ابو درداء مصلی بچھا لیا. حضرت سلمان فارسی نے کہا کہ جناب آپ کو میرے ساتھ سونا پڑے گا. اللہ اکبر. یار وہ صوفی حضور کی تربیت کے پالے ہوئے تھے. آج تو پھر فتویٰ متوجہ ہو جاتا نا کہ اس نے مجھے نماز سے روکا ہے, یہ دارا اسلام سے خارج ہے. تو آپ نے کہا ٹھیک ہے, مہمان ہو, مہمان نوازی کا یہ بھی ایک ڈش ہے نا, چلو میں سو جاتا ہوں. سحری ہوئی تو سلمان فارسی اٹھے اور ان کو اٹھایا, بیدار کیا. تہجد پڑھی دونوں نے. اور پھر حضرت سلمان فارسی نے کہا کہ تمہارا میں نے عمل دیکھا, تمہاری بیوی کے کپڑے میلے کچیلے تھے, تم نے روزہ رکھا ہوا تھا اور رات تم قیام کرتے ہو. تو کہا کہ تمہارے نفس کا بھی تمہارے اوپر حق ہے, تمہارے اہل خانہ کا بھی تمہارے اوپر حق ہے, تمہارے رب کا بھی تمہارے اوپر حق ہے, اور تمہارے مہمان کا بھی تمہارے اوپر حق ہے, اور ہر ذی حق کا حق تمہیں ادا کرنا ہوگا. اور یہ بات چھڑی اور پھر دونوں چلتے ہوئے حضور کے پاس آ گئے. خوشا وہ وقت کے فیض عام تھا ان کا, خوشا وہ وقت کے بطح مقام تھا ان کا. کیسے وہ لمحے تھے. آج تو کوئی مسئلہ ہو تو کوئی ملتا ہی نہیں ہے, درد ہو تو سنائیں کس کو, زخم ہو تو دکھائیں کس کو, کہانی ہو تو کہیں کس سے, دکھڑے ہوں کس کی دہلیز پہ رکھیں, کس کے کندھے پہ سر رکھ کے روئیں, کوئی رہا ہی نہیں ہے. تو وہ اٹھے اور حضور کے پاس آئے, اور حضرت سلمان نے اپنی کہانی سنائی اور ابو درداء نے اپنی بات کہی. تو میرے حضور نے کیا کہا سنو. میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, صدق سلمان, کہا میرے سلمان نے سچ کہا ہے. تو ہمارا دین ہمیں یہ کہتا ہے کہ تمہاری زندگیاں خوبصورت ہو, رب کا حق بھی ادا کرو. اور حضور نے ایک شخص کو دیکھا وہ سخت کمزور ہے. تو آقا کریم نے فرمایا کہ کیا ماجرا ہے, تم بہت کمزور ہو. اس نے کہا کہ بہت ساری مصیبتیں ہیں جو میرا رخ کر رہی ہیں. تو میرے حضور نے کہا کہ تو نے اللہ سے کوئی دعا تو نہیں مانگی تھی. اللہ اکبر, یہ دل و قلب و نگاہ کے مرشد اولین ہیں. حضور تو سینوں کے چھپے راز بھی جانتے. کہا کہ تو نے کوئی دعا تو نہیں کی تھی رب سے. کہا جی حضور میں نے اللہ سے دعا کی تھی. کیا دعا مانگی؟ کہا میں نے اللہ سے کہا مالک جو بھی تکلیفیں ہیں مصیبتیں ہیں وہ آخرت کے حصے کی بھی دنیا پہ بھیج دے تاکہ یہیں فارغ ہو کے جاؤں, آخرت میری صاف ہو جائے. تو بڑے دکھڑے ہیں, بڑے غم ہیں, بڑی اذیتیں ہیں, بڑی بیماریاں ہیں جس نے مجھے کمزور کر دیا. تو بظاہر بڑی اچھی بھلی بات تھی کہ سارے دکھڑے دنیا پہ لے لی, آخرت صاف کر لی. لیکن میرے حضور نے کیا ارشاد فرمایا, فرمایا تم نے یہ کیوں کہا کہ آخرت کے دکھ بھی دنیا پہ مل جائیں, تو نے یہ کیوں نہیں کہا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ, اللہ دنیا میں بہتریاں دے دے آخرت میں بھی بہتریاں. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا, جب تک ترازو پورا نہیں رکھو گے
جب تک دونوں پلڑے برابر نہیں ہوں گے تم آگے کبھی نہیں بڑھ سکو گے. یار میں تو سفر پہ نکلتا ہوں تو میرا ساربان گاڑی روک کے کہتا ہے میں نے ہوا چیک کروانی ہے, کسی ٹائر میں ہوا کم نہ ہو. مجھے تو لگتا نہیں, وہ کہتا ہے مجھے پتا ہے گاڑی ڈول رہی ہے. یار ایک ٹائر میں ہوا کم ہو تو سفر نہیں ہو سکتا, تو کہیں ٹائر پھولا ہو اور کہیں چپکا ہوا ہو تو تم سمجھتے ہو مدینے پہنچ جائیں گے, مدینے نہیں پہنچ سکتے, تم تو کہیں نہیں پہنچ سکتے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا, دونوں ترازو کے پلڑے برابر رکھو, دونوں ٹائروں کے اندر ہوا پوری رکھو, پھر تمہاری گاڑی فراٹے بھرتے ہوئے مکے بھی پہنچے گی, مدینے بھی پہنچے گی. اس لیے کہا کہ تم نے امت وسط بننا ہے, اپنے دامن کو کبھی بھی دائیں بائیں جھکنے نہیں دینا, افراط و تفریط کا شکار نہیں ہونے دینا. طاعت اور خدمت خلق کے مابین بھی عمومی طور پہ ہمارے معاشرے کے اندر ایک غلط فہمی پائی جاتی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں جی بس میں تو اللہ کی مخلوق کی خدمت کرتا ہوں, مجھے کیا, میں تو حج بھی نہیں کیا, اس کے پیسے بھی غریبوں کو دے دیے ہیں. وہ تبلیغ کرتے ہیں لوگ کہ جناب قربانی کے پیسے بھی اگر غریبوں میں دے دیے جائے تو یہ زیادہ اچھا ہے, ان کی مدد ہو جائے. تو وہ اس خدمت خلق میں اتنا غلو کر جاتے ہیں کہ وہ اسلام کے شعار کا مذاق اڑانے لگ جاتے ہیں, اور جو عبادت والے ہیں انہیں ہمسائے کو دیکھنے کا موقع بھی نہیں ملتا. اور آپ جانتے ہیں کہ جب ایک بستی کو برباد کرنے کا حکم دیا گیا تو کہا کہ یہاں تو ایک بستی میں شخص رہتا ہے جس کا سر سجدے سے اٹھتا ہی نہیں. کہا میرے بندوں کے اوپر قیامتیں ٹوٹیں اور ان کے اوپر ظلم اور جبر کے پہرے ہوں, اور اس کے ماتھے پہ شکن نہیں آتا, اس کے سمیت ہی بستی کو لٹ کے رکھ دو. یار عبادت کرتے ہو لیکن ہمسایوں کا خیال بھی رکھو. میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے لعاب پھینکا نا تو صحابہ نے اپنے ہاتھوں پہ لے کے اپنے منہ پہ بن لیا. کائنات کے اندر آپ کو ایسا کوئی محبوب نہیں ملے گا جیسے حضور ہے. آپ نے عشق اور محبت کی لوک داستانیں بڑی سنی ہوں گی, لوگوں نے نہریں بھی کھودی, لوگوں نے محبوبوں کے لیے کیا کچھ نہیں کیا, لیکن آج تک آپ کو ایسا نہیں ملا ہوگا کسی محب نے محبوب کا لعاب بھی چاٹا ہو. کائنات میں یہ انوکھا باب ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہیں اس چیز پر کس نے ابھارا کہ میرا لعاب بھی اپنے چہروں پہ مل رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا اللہ اور اس کے رسول کی محبت نے. تو میرے حضور نے اس کی نفی نہیں کی, لیکن ساتھ ہی فرمایا اگر کوئی چاہتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرے تو وہ ہمسایوں کے حقوق کا خیال رکھے. یعنی تمہارا یہ پہلو بھی, تم عاشق رسول بھی ہو لیکن ہمسایوں کا بھی تو خیال رکھو. تمہارے گھر پہ جھنڈا تو لگا ہے حضور کے میلاد کا, لیکن اگر ہمسایوں کے گھر میں اندھیرا ہے تو یار اپنے گھر میں اس سال اگر چراغاں نہیں کر سکے, غریب ہمسائے کا میٹر کٹ گیا اس کا بل دے دو, آمنہ کا لال زیادہ خوش ہوگا, میلاد والا رسول زیادہ خوش ہوگا. اس لیے دونوں پلڑے برابر رکھو. نہ تو عبادات کے زعم میں تم خدمت خلق کو اور ہمسایوں کے حقوق کو, رشتہ داروں کے حقوق کو بھول جاؤ, اور نہ یہ کہ تم خدمت خلق کے نام پہ عبادات کا مذاق اڑانے لگو. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. ادارت المصطفیٰ دونوں بازوؤں کے ساتھ اڑنے کی فکر رکھتا ہے, اور امت وسط کے مزاج کو لوگوں میں راسخ کرنا شروع ہوتا ہے. ظاہر ہے جب کبھی اس بازو پہ زور پڑے تو کبھی اس بازو پہ زور پڑے تو بازو جھکنے لگتے ہیں, تو میرا اللہ مدد کرتا ہے, نصرت دیتا ہے. تو کبھی ہمارے کسی بازو پہ فتویٰ بھی آ کے جو ہے وہ زور ڈالتا ہے, کبھی کسی فتوے کا میزائل لگتا ہے, لیکن ہم تو بلے شاہ کی بولی میں کہتے ہیں بلے آلو کی تینوں کافر کافر آکھن تو آہو آہو آکھ. ہمارا کام الجھنا تھوڑا ہے, ہم نے تو آگے بڑھتے ہی چلے جانا ہے, اور ہماری منزل تو مدینہ ہے, ہم نے تو اس کی طرف عازم سفر رہنا ہے. ادارت المصطفیٰ ایک فکر کا نام ہے, اور وہ فکر جو مدینے کی ضیاؤں سے پھوٹتی ہے, گنبد خضرا کے جمال کی روشنی ہے, اور وہ مصطفی نہیں ہو سکتا جس کے دونوں بازو میں سے ایک بازو شل ہو. حضور کی امت سے جس کو پیار نہیں ہے, حضور کی امت سے جس کو محبت نہیں ہے, حضور کی محبتوں کا کبھی بھی مستحق نہیں ہو سکتا. میرے بزرگ فرمایا کرتے تھے جس کے بچوں سے تم پیار کرتے ہو اس کا باپ تم سے پیار کرتا ہے. اگر تم چاہو کہ حضور ہم سے پیار کریں تو حضور کی امت سے پیار کرو. تو ایک امت بنو, دوسرا امت وسط بنو, تو پھر دیکھنا تمہاری شاہین صفت پرواز اس کو کوئی چھو بھی نہیں سکے گی. تم پھر بڑھتے رہو گے اور تمہارا بڑھنا منزل آشنا ہوگا, اور تو راہ نورد شوق ہے منزل نہ کر قبول, لیلا بھی ہم نشیں ہو تو محمل نہ کر قبول. تیرا تو مطمع نظر, تیرا تو ہدف ہی کچھ اور ہے, تو دنیا کے لیے نہیں ہے,
دنیا تیرے لیے ہے، تو خواہشات کا دیوانہ نہیں ہے، بلکہ خواہشات تیرے پیچھے دوڑیں گی اور زمانہ تیری دہلیز پہ باندیوں کی طرح نوکری کرے گا۔ من کان للہ کان اللہ لہو، تو ان کا ہو کے دیکھ، زمانہ تیرا ہو جائے گا۔